بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ التواب الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ حجرات کی یہ چند آیتیں ہیں اور اس سورت کو سورۃ الآداب بھی کہا جاتا ہے کہ آپس میں مسلمانوں کا رہن سہن کس طرح ہو اور کن آداب کا اہتمام کریں گے تو ان کی زندگی خوشگوار زندگی ہوگی، اور اگر ان آداب کو نظر انداز کریں گے تو پھر ایسی صورت میں ان کی تلخ زندگی ہوگی اور دشمنیاں اور عداوتیں ان میں جنم لیں گی۔ یہ جو عربی میں شر کہا جاتا ہے چنگاری کو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹی سی چنگاری سے بڑی سی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ آپ پٹرول ڈال دیں اور اس میں چھوٹی سی ماچس کی تیلی لگا دیں اور ایک چھوٹی سی چنگاری اس سے پوری آگ بھڑک اٹھے گی۔ تو شرارتیں اور فسادات اور دشمنیاں اور عداوتیں وہ چھوٹی سی بات سے اٹھتی ہے اور اس سے بڑی بڑی لڑائیاں ہو جاتی ہے، پھر پوری سوسائٹی، پورا محلہ، پورے علاقے اس سے یہ ہے کہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، آداب بتایا گیا ہے کہ کوئی قوم کسی قوم کا مسخرہ اور مذاق نہ اڑائے۔ عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ مذاق کرنے والا وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، مسخرہ کرنے والا وہ سامنے والے کو ذلیل اور گھٹیا قسم کا سمجھتا ہے۔ قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے سابق قوموں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، جتنے بھی انبیاء آئے ان کا مذاق لوگوں نے اڑایا ہے۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام 950 برس وہ تبلیغ کر کے اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور توحید کی طرف بلا رہا ہے، آخر میں آپ کو وحی آ گئی کہ یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے، یہ قوم سنبھلنے والی نہیں ہے، اس لیے آپ کشتی تیار کر لو، کشتی تیار کر لو اور ان پر خدا کا عذاب آنے والا ہے، یہ لوگ غرق ہوں گے۔ اب نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہا، سب سے پہلے اتنی بڑی کشتی جس میں جاندار جانور بھی ہوں اور 80-85 بندے بھی اس کے اندر ہوں، آپ کشتی بنا رہے۔ تو یہ لوگ گزرتے، وہاں سے گزرتے، کہہ رہے کہ کیا بنا رہے؟ کہہ رہے کہ یہ کشتی بنا رہے، آپ نے خدا کی بات نہیں مانی، اللہ کا عذاب آئے گا تو آپ پر تباہی آئے گی۔ کہا ہاں عقل مندی تو دیکھو، کشتی تو پانی میں چلتی ہے،
بحری جہاز تو پانی میں چلتے ہیں اور یہ خشکی کے اندر جہاز بنا رہا ہے، کیا اس کو اس بیابان کے اندر، صحرا کے اندر آپ چلائیں گے؟ اس ہموار زمین پر کشتی چلائیں گے؟ جبکہ خدا کا حکم یہ تھا کہ ٹھیک ہے خشکی ہے، لیکن جب اللہ کا عذاب آئے گا اور طوفان آئے گا تو اس طوفان میں تو ظاہر ہے کہ سیلاب کا پانی وہ آسمان سے باتیں کر رہا ہوگا تو اس میں کشتی تو کام آئے گی۔ لیکن وہ کہہ رہے کہ اس خشکی میں اس نبی کی علیاذ باللہ اس کی بے عقلی کو دیکھو کہ کتنا بے عقل نبی ہے، نبی بنا ہوا ہے، اور خشکی کے اندر یہ کشتی چلائیں گے۔ اور پھر مذاق اڑا کر کے کہتے کہ 950 برس اس نے بڑی کوشش کی کہ یہ ہمارا چودھری بن جائے، سردار بن جائے، ہم نے اس کی بات مانی نہیں، ہم نے عقل مندی سے کام لیا اور اس کی بات نہیں مانی۔ اب آخر فنکار آدمی ہے، اس نے یہ فن شروع کر دیا کہ اب بڑائی اور ترکھاڑ کا کام شروع کر دیا۔ اب اس کا گزارا باقی طریقوں سے تو نہیں ہو رہا تھا، یہ بڑھائی بن گیا اور ترکھاڑ بن گیا۔ غرض یہ ہے کہ یا حسرتنا علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، افسوس ہے ہلاک شدہ قوموں کے لیے کہ جو ہلاک ہو گئے اس وجہ سے ہے کہ ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کوئی بھی نبی ان کے پاس آ گیا، ہر نبی کے مذاق انہوں نے اڑایا، کسی نبی کو بھی نہیں۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی کہا گیا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، آپ جو بتا رہے کہ آپ پر قرآن کا نزول ہوا تو ہے ہی پاگل آدمی۔ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، تو پاگل ہے۔ فرعون کہتا ہے کہ ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، جو نبی تمہارے پاس بھیجا گیا یہ پاگل ہے۔ ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون۔ اور فرعون کہتا ہے کہ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، مصر کی حکومت میری نہیں ہے اور یہ جو نہریں یہ آپ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ نہریں یہ باغات سب کی میرے ہیں، یہ سب میرے ہیں۔ یہ کیسا نبی بن گیا ہے جو اپنے روٹی کا محتاج ہے؟ اس کو تو میں نے اپنے گھر میں پال کر کے رکھا تھا موسیٰ علیہ السلام کو۔ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، کیا آپ لوگ نابینا ہیں؟ آپ لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ ام انا خیر من ھذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین۔ تو یہ مذاق جو مسخرہ کرنے والے ہیں، یہ مسخرہ کرنے والا ہمیشہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ استہزاء اور سخریہ اور مسخرہ جو نبیوں کے ساتھ لوگوں نے کیا، تو اس کی اجازت مسلمانوں کو نہیں دی گئی ہے کہ آپ حقارت کی نظر سے کسی کا کوئی لقب رکھ دیں اور اس پر مذاق کریں جس سے اس کی توہین ہو جائے۔ او لنگڑا، او اندھا، او کانا، یہ جی۔ اور بالکل روا روی میں، لاابالی پن میں اور لاپرواہی اس قسم کی کہ کوئی حیثیت نہیں، تو اس قسم کا مسخر حرام ہے۔ ایسا مذاق حرام ہے کہ جس میں سامنے والے کی توہین ہو جائے۔ البتہ ایک ہے مزاح، خوش طبعی، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، صحابہ نے آپس میں خوش طبعیاں کی ہے کہ آدمی بالکل خشک نہ ہو وقت پاس کرنے کے لیے، اس خوش طبعی میں مزاح کے اندر، مذاق نہیں کر رہا بلکہ مزاح، اس مزاح کے اندر ایسی بات کی جاتی ہے کہ جس بات سے سامنے والے کی توہین نہیں ہوتی، وہ بات بالکل ٹھیک ہوتی ہے، وہ صحیح ہوتی ہے، اور اس سے یہ کہ یوں سمجھیے کہ سب کو خوشی ہوتی ہے، وہ ہے مزاح۔ اس قسم کی مزاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ ایک خاتون آ گئی، بوڑھی خاتون آ گئی، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم غریبوں کا کیا ہوگا، ہم بے کسوں کا کیا ہوگا، خدا جانے کہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے، ہمارا ہوگا کیا؟ تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھے اور بوڑھیاں جنت میں کبھی جائیں گے بھی نہیں۔ وہ بوڑھی کہہ رہی ہے کہ ہمارا کیا ہوگا، خدا جانے کہ ہماری کہاں تشکیل ہوگی، جنت میں ہوگی یا جہنم میں ہوگی، اللہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے۔ تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اماں جی، بوڑھا اور بوڑھیاں کبھی جنت جائیں گے نہیں۔ اب اس نے ایسا رونا پیٹنا شروع کر دیا
ایسے روئے کہ بوڑھی، میں تو بوڑھی ہوں، بوڑھے اور بوڑھیاں جنت میں جائیں گے نہیں۔ روئے، رونے کے بعد جب آپ کو خوشخبری مل جائے تو بڑا مزہ آتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اماں جی آپ پریشان نہ ہو، اس بوڑھی حالت میں آپ جنت میں نہیں جائیں گے، بوڑھے حالت میں نہیں جائیں گے، سارے کے سارے جوان نوجوان بن کر کے جنت میں جائیں گے۔ یہ بڑھاپا آپ کا نہیں ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جنت میں نہیں جائیں گے، آپ جائیں گے جنت میں، لیکن اس بڑھاپے کی حالت میں نہیں جائیں گے، آپ بالکل ایک نوجوان، جوان بھی نہیں بلکہ نوجوان خاتون بن کر کے جائیں گے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ یہ مزاح ہے، یہ مزاح ہے، خوش طبعی کی بات ہے کہ صحابی کے پاس ایک پرندہ ہے، صحابی کے پاس ایک پرندہ ہے اور چھوٹا سا بچہ ہے وہ صحابی۔ تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا نام عمیر تھا، فرمایا کہ یا عمیر ما فعل النغیر، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، تمہاری چڑیا کا کیا ہو گیا؟ اس طرح خوشخبری فرماتے ہیں، خوش طبعی آپ فرماتے ہیں۔ کھانا کھا رہے ہیں، کھجور کھا رہے ہیں، کھجور کھا رہے ہیں، اور کھجور کھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں کہ کھجور کی گھوٹلیاں نکال کر کے علی کے سامنے رکھ دو۔ میں نے کھایا تو گھوٹلی نکال کر کے علی کے سامنے رکھ دیا، علی بھی کھا رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، دوسرے صحابہ بھی کھا رہے، قریب والے گھوٹلیاں اٹھا کر کے علی کے سامنے رکھ رہے۔ اور جب کھجور ختم ہو گئی، کھجوریں ختم ہو گئی، تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی یہ سارا تو آپ نے کھایا ہے، ہم نے کیا کھایا؟ یہ گھوٹلیاں دیکھو، کھجور تو سارا کا سارا آپ نے اڑایا، ہم نے کیا کھایا؟ لیکن حضرت علی اتنا حاضر جواب تھا، اتنا حاضر جواب تھا، کہنے لگے حضرت آپ لوگوں نے بھی کھایا، سب نے، ساتھیوں نے کھایا، سب نے کھایا، میں نے بھی کھایا، لیکن مجھے کھجور کھانے کا طریقہ آتا ہے، میں گھوٹلی باہر نکالتا، باقی سب نے گھوٹلی بھی ہڑپ کی۔ مجھے کھجور کھانے کا طریقہ آتا ہے، باقی ساتھیوں نے وہ گھوٹلیاں بھی انہوں نے کیا کی، ہڑپ کی ہے۔ اس طور تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو خوش طبعی کی باتیں ہیں، یا ایک مسکین آ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت میں محتاج قسم کا مجھے کوئی اونٹ دے دو، مجھے اونٹ دے دو کہ میں اپنے سامان بازار سے میں نے خریدے، میں اپنے گاؤں تک لے جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی اونٹ نہیں ہے، ایک اونٹنی کا بچہ آپ کو دے دوں گا۔ کوئی اونٹ نہیں ہے، ہم آپ کو اونٹنی کا بچہ دے دیں گے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ اونٹنی کا بچہ آپ دیں گے، یہ میرے کس کام کا ہے؟ اونٹنی کا بچہ جو آپ دیں گے یہ میرے کس کام کے ہے؟ تو پریشان تو ہو گئے، مجھے تو سامان لینا ہے، میں نے جو سامان وغیرہ خریدے ہیں وہ سامان اپنے گاؤں تک لے جانا ہے، تو اونٹنی کا بچہ اس کو کہاں اٹھا سکے گا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے دماغ سے کام لے لو، جو اونٹ میں دوں گا تو وہ اونٹ میں تو کسی اونٹنی کا بچہ ہوگا نا، کسی پتھر سے تو پیدا نہیں ہوا۔ بڑا اونٹ کیا ہوتا ہے؟ بڑا اونٹ وہ بھی تو اونٹنی کا تو بچہ ہوتا ہے نا۔ میں نے تو آپ سے یہ نہیں کہا کہ بالکل بچہ چھوٹے سے قد، ایسا نہیں ہے، بلکہ اونٹنی کا بچہ دے دوں گا، تو بڑے اونٹ وہ بھی تو اونٹنی کے بچے ہوتے ہیں نا۔ اب یہ ہے کہ بات اس کو سمجھیں۔ اس قسم کے مزاح اور اس قسم کی خوش طبعیاں صحابہ نے بھی کی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے، اور بعض حضرات پھر حد سے تجاوز بڑھ کر کے وہ زیادہ کچھ اس قسم کے مذاق کرتے ہیں۔ اگر سامنے والا وہ آپ کے ساتھ فری ہو اور توہین مقصود نہ ہو اور آپس میں برداشت ہو پھر تو کر لے۔ سامنے والے ساتھی اگر وہ بالکل فری ہے آپ کے ساتھ اور اس کو برداشت کر بھی سکتا ہے اور بالکل وہ ناراض محسوس نہیں کریں گے، تو پھر تو اس سے بڑی باتیں بھی ہوتی ہے۔ وہ پتہ ہوتا ہے کہ میں کس کے ساتھ بیٹھا ہوں، اس کی اجازت ہوگی۔ چنانچہ صحابہ میں حضرت ایک صحابی ہے نعیم بن مسعود، وہ بہت مذاقی تھے، خوش طبع تھے۔ سفر پہ نکلے، حضرت ابو بکر ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت بلال ہے۔ سفر میں جاتے ہوئے ایک جگہ یہ لوگ ٹھہر گئے اور حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کہیں یہ حضرات نکل گئے۔ حضرت بلال اس کے پاس ستو ہے، اس کے پاس کھجور بھی ہے، اس کے پاس اور کھانے کی چیزیں بھی ہے۔ تو حضرت نعیم نے فرمایا اے بلال کھجور دے دے،
بھوک لگی ہے کھجوریں دے دیں، ستو دے دیں۔ بلال نے کہا میں نبی کی اجازت کے بغیر بالکل دے نہیں سکتا، میں نبی کی اجازت کے بغیر نہیں دیں گے، جب تک حضرت اجازت نہیں دیں گے، ابو بکر اجازت نہیں دیں گے، میں نہیں دوں گا۔ تو حضرت نعیم نے فرمایا خدا کی قسم ایسا تمہارے ساتھ حشر کروں گا تو قیامت تک یاد رکھے گا۔ بلال نے کہا کر، تو کیا کرے گا؟ کیا کرے گا تو؟ کہا تو یاد رکھے گا، اللہ کی قسم تاریخ بھی اس کو یاد رکھے گی۔ یہ بڑا مذاقی آدمی تھا لیکن آپس میں قابل برداشت بھی۔ کہا حضرت بلال نے کہا کر، میں کھجور دینے کے لیے، ستو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نکل گئے تھے، ابو بکر کہیں نکل گئے۔ یہ نعیم آگے جا کر کے دیکھا کہ راستے پر ایک قافلہ بڑا آ رہا ہے۔ قافلہ والوں سے کہا کہ آپ لوگوں سے مجھے کام ہے۔ کہنے لگے کیا کام ہے؟ کہنے لگے کہ میرا ایک غلام ہے، میں مجبور ہوں، مسافر ہوں، میرے پاس کھانے پینے کی کوئی چیزیں نہیں ہے اور ویسے مجبور ہوں، میرا ایک غلام ہے کالے سے رنگ کا ہے اور وہ میں آپ کو بیچنا چاہ رہا ہوں، اگر اس کی قیمت 1000 روپے تو میں 500 میں آپ کو بیچنا چاہ رہا ہوں۔ قافلے والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، 1000 کا غلام جب ہمیں 500 میں ملتا تو لے لو یہ 500 روپے۔ کہنے لگے ایک بات آپ کو بتا دوں، وہ کبھی کبھی اونچ نیچ قسم کی باتیں کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں آزاد ہوں، وہ کہے گا آزاد، دماغ اس کا کبھی کبھی خراب ہو جاتا، باقی ہے تکڑا قسم کا آدمی، اس پر باور نہیں کرنا، وہ اس قسم کی باتیں کرے گا۔ ٹھیک جی، پیسے لے لیا اور لے جا کر کے دکھائے بلال کو، کہا یہ میرا غلام ہے۔ قافلے والوں نے بلال کو اٹھا لیا، انہوں نے کہا ہم نے آپ سے خریدا ہے، آپ کے آقا سے خرید۔ بلال نے کہا کس سے خریدا؟ میں تو غلام تھا، ابو بکر نے مجھے خرید کر کے آزاد کر دیا، میں تو آزاد ہوں بابا، میں غلام نہیں ہوں۔ کہتا نہیں، تمہارے آقا نے جو ہے نا اس نے کہا کہ یہ کبھی کبھی پاگل بن کر کے ایسی باتیں ہم نہیں چھوڑیں گے۔ بلال کو اٹھا کر کے لے گئے، زوری بلال کو اٹھا کر کے لے گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے کہ بلال بھی نہیں ہے تو آپ کو پتہ چل گیا، حضرت ابو بکر کو بھیجا، پتہ چل گیا کہ یہ حرکت کی ہے حضرت نعیم نے، حضرت نعیم نے یہ حرکت کی ہے۔ تو فرمایا کہ جا کر کے قافلہ والوں سے، حضرت ابو بکر گئے، قافلہ والوں کو ان کا پیسہ دیا اور بلال کو اٹھا کر کے مشکل سے کہا خدا کے بندو ایک مذاقی آدمی ہے، وہ مذاق کرتا رہتا ہے اس طریقے پر۔ وہاں بلال کو اٹھا کر کے نبی کے پاس لائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو دور سے دیکھا، دیکھ کر کے آپ اتنے مسکرائے اور حضرت نعیم کو کہا کہ خدا کے بندے یہ کیا کریں؟ کہنے لگا حضرت شرافت سے میں نے اسے کہا تھا کھجوریں دے دے، اس نے نہیں دی، ستو دے دو کھانے کے لیے، نہیں دیے، تو پھر میں نے اسے کہا کہ میں تمہارا وہی حشر کروں گا کہ تو زندگی بھر یاد رکھے گا۔ جہاں آپس میں روا روی اس قسم کی ہمدردی ہو اور یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں یعنی کھلے طبیعت کے لوگ ہوں اور برداشت آپس میں ساتھی ایک دوسرے کے مزاج کو جانتے ہیں، تو بعض باتیں اس قسم کی ہوتی بھی ہے کہ لوگ اس قسم کا بھی کبھی کوئی ایسا مذاق ہوتا ہے، اس قسم کا مذاق جو ناقابل برداشت ہے، لیکن سامنے والے لوگ برداشت کرتے ہیں۔ یہی صحابی حضرت نعیم، ایک نابینا صحابی، اس غریب کو پیشاب لگ گیا، نابینا نے کہا کہ بھائی مجھے پیشاب کرنا ہے، تو صحابی نے حضرت نعیم نے جا کر کے کہا کہ اچھا آؤ میں آپ کو گھماتے مسجد نبوی سے باہر مسجد کے صحن میں کھڑا کر دیا، کہا یہاں پیشاب کرو، کوئی بھی نہیں ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ مسجد ہے، وہ تو غریب نابینا ہے، اس نے وہاں پیشاب کر دیا۔ لوگوں نے لعنت کرنا شروع کر دیا، بھئی یہ کیا کر رہے؟ کہتے مجھے تو نعیم نے لا کر کے یہاں کھڑا کر دیا کہ یہ کوئی عام جگہ ہے تو میں نے پیشاب کر دیا۔ انہوں نے کہا خدا کے بندے یہ تو مسجد ہے، مسجد کی صحن ہے، مسجد کے صحن میں آپ پیشاب کر رہے ہیں۔ حضرت نعیم بھاگ گیا۔ اس کے بعد اس نابینا صحابی نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے ملے گا نا، میں نے ایسا ڈنڈا تیار کر کے رکھا ہے، اس کے سر پہ پھوڑ دوں گا، اس ڈنڈے کو سر پھوڑ دوں گا، اس ڈنڈے کو توڑ دوں گا اس کے سر پہ، اس طرح اس کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ چنانچہ کئی دن کے بعد اس نے اپنی آواز بدل دی، آ کر کے نابینا صحابی کو کہا کہ وہ نعیم نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا تھا نا، آؤ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو لا کر اس کو کہا کہ یہ نفل پڑھ رہا ہے اور اس وقت نفل پڑھ رہا ہے، کس کر کے ڈنڈا اس کو مارو، جبکہ حضرت عثمان نفل پڑھ رہا تو اس نے دے مارا حضرت عثمان کو ڈنڈا۔
اس قسم کے مذاق دیکھو، اس قسم کے مذاق کون برداشت کرے؟ حضرت عثمان خون میں لت پت ہو گئے، ایسا ڈنڈا وہ بھاگ گیا۔ آخر کار اس کو پکڑ لیا لوگوں نے، اور حضرت عثمان کو کہا کہ اس کو سخت قسم کی سزا دیں گے۔ جواب ذرا سن لینا۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ چھوڑو، یہ نبی کا لاڈلا ہے، یہ بدری صحابی ہے، اللہ نے بدریوں کے سارے لاڈ معاف کر لیے، یہ بدری ہے، اور اللہ نے بدریوں سے کہا کہ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مسخرہ میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آدمی مسخرہ کرنے والا، مسخرہ میں سامنے والے کی توہین ہوتی ہے، مسخرہ کرنے والا وہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھ، باقی ایک مزاح ہے، خوش طبعی کی باتیں جو حقیقت کے مطابق ہو، واقعے کے مطابق ہو اور ٹھیک ہو، اس میں کسی کی توہین اگر نہ ہو تو پھر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے قرآن یہ بتاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کوئی قوم کسی قوم پر مسخرہ نہ کرے۔ ممکن ہے کہ یہ جو مسخرہ کرنے والا ہے، جن کو نشانہ بنا رہے، جن کا مذاق کر رہے ہیں، آپ جس پر مسخرہ کر رہے ہیں اور استہزاء کر رہے ہیں، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، جن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جن کا مذاق کیا جا رہا ہے، ممکن ہے کہ وہ ان مذاق کرنے والوں سے خدا کے ہاں بہتر ہوں۔ کسی کے پیشانی پہ لکھا ہوا تو نہیں ہوتا کہ یہ کس درجے کا ہے۔ ہمارے ہاں ماشاءاللہ اچھی سی پگڑی ہو، جیکٹ ہو، اور ایک آدمی چشمہ لگا کر کے آئے، اور پٹھان کہتا ہے غٹ سڑے روان دے کنا، ہمارے ہاں تو یہ غٹ ہے۔ اس قسم کے بعض غٹ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ خدا کے ہاں حدیث میں آتا کہ مچھر کے پر کے برابر بھی ان کی حیثیت نہیں ہے۔ ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ بعض ایک ایسے موٹے بندے کو لایا جائے گا لیکن اس کی اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا، اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اور اس کی حیثیت خدا کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ ہم تو اپنے ترازو میں لوگوں کو تولتے ہیں کہ بابا مالدار آدمی ہے، بڑا مولوی ہے، مالدار آدمی ہے، بڑا مولوی ہے، مفتی ہے، قاضی ہے، فلانا ہے، فلانا ہے۔ ہم اپنے ترازو پر لوگوں کو تولتے ہیں اپنے دانش کے مطابق، لیکن خدا کیا مسئلہ دوسرا ہے۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کو بہت بڑا سمجھ رہے ہوں، وہ بڑا نہ ہو اور وہ بالکل چھوٹا ہو۔ ایک بندہ گزرا، بخاری میں حدیث موجود ہے جلد ثانی کے اندر، ایک بندہ گزرا، حضرت نے فرمایا اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، اس بندے کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ صحابہ ادھر بیٹھے ہوئی ہیں۔ ایک صحابی نے کہا حریٌ ان خطب ان یخطب و ان شفع ان یشفع، حضرت اتنا بڑا آدمی ہے کہ یہ اس قابل ہے، اگر یہ کسی سے بھی رشتہ مانگے تو اس کو رشتہ دے دیں گے لوگ، اگر یہ کسی سے رشتہ مانگے تو اس کو رشتہ دے دیں گے۔ ظاہر ہے کہ آج بھی اگر بلاول کسی سے رشتہ مانگے کون انکار کرے گا؟ یہ الگ مسئلہ کہ ہماری شاید زندگی میں وہ شادی نہ کرے۔ آج شہباز شریف کی اولاد میں سے کوئی شادی کرے، نواز شریف کی کرے، بڑے لوگوں کو سم دیتے ہیں، اپنی بیٹیاں پیش کر دیتے ہیں، بہنیں پیش کر دیتے ہیں، اس کا کوئی انکار کرتا ہے؟ تو صحابہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ حریٌ، یہ اس لائق ہے ان خطب ان یخطب، اگر یہ رشتے کا پیغام کسی کی بیٹی اور بہن پر رشتہ مانگے تو اس کا رشتہ ہوگا، وَإِن شَفَعَ أَن يُشَفَّعَ، اور اگر کسی مجرم کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ بہت بڑا آدمی ہے، مالدار آدمی ہے، حضرت اس کو کوئی رد نہیں کرتا۔ وہ چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد ایک خستہ حالت میں، پراگندہ حالت میں، خستہ حالت میں ایک بندہ آ گیا اور اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ یہ ایسا مسکین ہے، یہ کسی سے رشتہ مانگے اس کو رشتہ کوئی دے گا بھی نہیں، یہ کسی کی سفارش کر اس کی سفارش چلے گی بھی نہیں، یہ اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ، یہاں تولنے والے صحابہ ہے جی، پاکستانی لوگ نہیں ہیں۔ پہلے والا بڑا سیٹ گزرا، وہ اتنا بڑا آدمی ہے، کسی سے بھی رشتہ مانگے رشتہ بھی دے دیں گے، کسی مجرم کی سفارش کرے سفارش قبول کی جائے گی، اور دوسرا خستہ حالت میں فرمایا کہ اس کی حیثیت نہیں ہے، لوگ اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، اور یہ قابل اعتبار کوئی
قابل اعتنا قابل توجہ آدمی نہیں ہے. تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم وہ جو پہلے والے جو گزرا نا جس کو آپ لوگوں نے بڑا کہا، اس جیسے آسمان و زمین کے درمیان میں اس جیسے لوگوں سے آسمان و زمین کے درمیان والے حصے کو بھر بھی دیا جائے، اللہ کی قسم اس ایک کا مقابلہ نہیں کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جو جس کو آپ بڑا سمجھتے ہیں نا، ہمارے یہاں بڑا کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سب سے بڑا وہ ہوگا یاتی علی الناس یکون فی اسعد الناس لکا ابن لکا لکا ابن لکا لکا ابن لکا. ایک زمانہ آئے گا کمینہ کمینے کا بچہ وہ سب سے بڑا ہوگا. کمینہ اور کمینوں کی اولاد ان کو لوگ بڑے سمجھیں گے. شریف خاندان اہل تقوی اہل طہارت ان کی حیثیت لوگوں کی نگاہوں میں نہیں ہوگی. کمینہ ابن کمینہ کمینہ کمینے کا بیٹا اس کی بڑی حیثیت ہوگی لوگوں میں. اب دیکھیں بھی آج کل زمانہ بھی انہی کا ہے جی، ہمارے ملک میں بھی زمانہ اسی کا. تو میں عرض کر رہا تھا اس لیے قرآن کہتا ہے کہ آپ جس کو بڑا سمجھ رہے یا کوئی بڑا ہے وہ چھوٹوں کا مذاق اڑا رہا ہے، غریبوں کا مذاق اڑا رہا ہے، فقیروں کا مذاق اڑا رہا ہے. آپ کو کیا پتا ہے کہ مذاق اڑانے والا جس کا مذاق اڑا رہا ہے اور جس پر مسخرہ کر رہا ہے استہزاء کر رہا ہے وہ نشانہ بنا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس مسخرہ کرنے والے سے بہتر ہو. آپ کو کیا پتا ہے؟ حضرت اقدس حماد اللہ حالجوی رحمۃ اللہ علیہ سندھ کے مشہور پنو عاقل کے مشہور بزرگ گزرے، ہمارے اکابرین بڑے بڑے اکابرین ان سے بیعت بھی ہے. اور حضرت اقدس علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ما رأيت احدا من علمائنا الدیوبندیہ ما رأيت احدا يشبه في فضائل الا الشیخ المفتی عزیز الرحمن فانه قد كان يشبه في بعض فضائل. میں نے اس فقیر جیسا نہیں دیکھا کسی کو، ہمارے علماء دیوبند اس کے مشابہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا. حماد اللہ حالجوی کے بارے میں حضرت اقدس شیخ العرب والعجم مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حماد اللہ حالجوی ہندوستان والوں کو ٹائم دے دو، صرف 1 مہینے 2 مہینے کے لیے آ جاؤ، ہندوستان کے علماء کو جمع کر کے تیرے قدموں میں ڈال دو. اور حماد اللہ حالجوی کا حال کیا ہے؟ حماد اللہ حالجوی جب سبق پڑھانے کے لیے استاد کی جگہ تھوڑی سی اونچی ہوتی ہے، طلبہ ذرا نیچے ہوتے ہیں، تو آپ طلبہ سے معافی مانگتے تھے کہ اے طالب علموں معاف کر دینا، یہ دنیا کا رسم ہے، یہ دنیا کا رواج ہے کہ میں اونچی جگہ پر بیٹھا ہوا ہوں، مجھے استاد شمار کیا جاتا ہے اور آپ نیچے بیٹھے ہوئے، آپ نیچے بیٹھے ہوئے، اللہ کے لیے مجھے معاف کر لینا. یہ نہیں ہے کہ میں ادھر بڑا ہوں دنیا میں تو خدا کے ہاں بھی میں بڑا ہوں اور آپ چھوٹے ہیں تو خدا کے ہاں بھی چھوٹے ہیں. نہیں ہو سکتا کہ آپ میں سے کوئی اللہ کے ہاں بڑے ہو، میں چھوٹا ہوں. اللہ اکبر. ہمارے حضرت شیخ مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ بتاتے تھے، فرمایا کہ ایک طالب علم تھا جو پڑھتا تھا ہندوستان میں، فرمایا وہ شاگرد تھا، آدھی رات کو اٹھتا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ پرانے زمانے میں یہ لائٹ کی بغیر بجلی کے اتنا نظام ہوتا بھی نہیں تھا، یہ روشنیاں نہیں ہوتی. تو آدھی رات کو اٹھتا جو وہ تہجد کے لیے، تو وضو بناتا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں جیسے مسجد کے گیٹ سے داخل ہوتا، داخل ہو کر کے ایسے اپنی نگاہ اٹھاتا تو سامنے والی گھڑی پر اس کی نگاہ پڑتی تھی تو پوری گھڑی روشن ہو جاتی تھی، وہ سامنے والا حصہ مسجد کا وہ دیوار روشن ہو جاتی تھی. یہ چھپا ہوا تھا، بس کسی کو نظر نہیں آیا. حضرت فرمایا کہ اس کو کسی بندے نے دیکھ لیا ایک دفعہ کہ کس ٹائم پر چوری چھپکے سے اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے اور ایسے اپنی نگاہ جیسے اٹھاتا ہے تو دیوار پر اس کی نگاہ پڑتی ہے تو دیوار روشن ہو جاتی ہے، گھڑی پر نگاہ پڑتی ہے تو گھڑی روشن ہو جاتی ہے. حضرت فرمایا کہ لوگوں نے اس کو تاڑ لیا، اس کی یہ کرامت مشہور ہو گئی، مشہور ہو گئی. اب فرمایا کہ 1 ہفتہ نہیں گزرا کہ اس کا انتقال ہو گیا. تو حضرت فرمایا کہ جب لوگ اس کو غسل دے رہے تھے تو غسل دیتے وقت جنہوں نے غسل دیا تو انہوں نے بتایا کہ خدا کی قسم ہمارے صرف اشارے ہوتے تھے
کہ دائیں کروٹ پر اس کو لٹا کر کے غسل دے دو، بائیں کروٹ پر لٹا کر کے غسل دے دو۔ فرمایا لوگوں کے ہاتھوں کے صرف اشارے ہوتے تھے، باقی وہ خود بخود پلٹتا تھا۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا فرمایا کہ جب اس کا جنازہ اٹھایا تو لوگ چھلانگ مارتے تھے، لیکن لوگ بڑے بڑے بانس اس میں چارپائی پہ فٹ کر دیے گئے، ان میں لوگوں کے ہاتھ بھی نہیں پہنچتے تھے، ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ فرشتے یا جنات اس کے جنازہ کو اٹھا رہے۔ تیسری بات حضرت نے فرمایا کہ چند دنوں کے بعد ہندو آ گئے، ہندوستان میں ہندو آ گئے، اور ہندوؤں نے پوچھا کہ وہ آپ کے مدرسے میں ایک طالب علم تھا، وہ طالب علم وہ کہاں گیا؟ ہم نے کہا کون سا؟ کہا اس قسم کا تھا، اس قسم کا تھا کہ جو یہاں سے آتا تھا فلانے گاؤں کو جاتا تھا، کبھی کبھی آتا تو ہمارے گاؤں کے قریب سے، ہندوؤں کے گاؤں کے قریب سے جب گزرتا تھا تو اللہ کی قسم ہمارے دلوں کی عجیب سی ایک کیفیت ہوتی تھی۔ سارے ہندو بھی اس وقت بھی اس کو دیکھ کر کے، وہ ابھی غائب ہے کافی دنوں سے، تو بتایا گیا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ ابو سعید الخزار ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے کہ جمعے کے دن میں جمعہ پڑھنے کے لیے چلا گیا، جمعے کے لیے جمعہ چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک خستہ حالت میں ایک آدمی کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، وہ ادھر دور سے جمعے کے لیے آ رہا ہے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ بہکاری ہے، بہکاری۔ اور بہکاریوں کو کون اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے؟ بہکاریوں کو کون اچھا سمجھتا ہے؟ کوئی اللہ والے لوگ ہوں گے، بہت کم ہی لوگ ہوں گے۔ مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ سفر میں آپ کے ساتھ ہم ہوتے تو جیب میں 5 روپے ہے، 10 روپے ہے، 5 روپے 10 روپے جیب کھلا رہتا۔ یہاں کسی ہوٹل پہ ہم بیٹھتے ہیں، یونیورسٹی میں حیدرآباد، سندھ یونیورسٹی میں مفتی صاحب بھی، وہ بھی پی ایچ ڈی کر رہا تھا، میں بھی پی ایچ ڈی کرتا تھا، تو ہم دونوں کے دونوں جاتے، پھر کسی ہوٹل پہ بیٹھ جاتے کھانا کھانے کے لیے، تو پھر ایک آ گیا، اس کو 5 روپے دیا، پھر یہ بھیک مانگنے والے اس قسم کے ہوتے کہ اعلان کرتے کہ بھائی مجھے مل گیا، جاؤ بیٹھو، پھر دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا، پانچواں آ گیا، تو مفتی صاحب کے جیب میں جب تک پیسے ہوتے تھے کھلا اٹھا کر کے دیتے تھے، اور آخر میں جب آپ کے پیسے کھلے ختم ہو جاتے تو ساتھ بیٹھنے والے ساتھیوں کو کہتے یار دے دو بھائی، پیسے دے دو بھائی، پیسے دے دو۔ وہ پیسے ساتھیوں سے لے کر کے ان کو فقیروں کو دیتا تھا۔ میں نے مفتی صاحب سے عرض کیا کہ حضرت یہ جو بہکاری لوگ ہیں، یہ پیشہ ور لوگ ہیں، ان کا پیشہ یہی ہے، آپ عجیب اللہ کے بندے ہیں، مفتی حضرات منع کرتے ہیں، ان کو دیتے بھی نہیں ہیں، مفتی کہتے ہیں ان کو نہ دو، ہاں جو واقعتاً حقیقت میں محتاج ہو اس کو دے دو، ان کا تو کام ہے، ان کا پیشہ ہے، ان کی بزنس ہے باقاعدہ، آپ ان کو کیوں دیتے ہیں؟ آپ ناجائز کر رہے ہیں، مفتی حضرات اس کی اجازت نہیں۔ اب مفتی نظام الدین سے بڑا مفتی کون ہوگا؟ لیکن وہ خود مفتی۔ تو میں نے کہا کہ آپ یہ اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے لوسی آپ بھی تو ساتھ بیٹھے ہوئے، آپ سے کیوں نہیں مانگتے، مجھ سے مانگتے، آپ بھی تو ساتھ بیٹھے رہتے ہیں اور دوسرے ساتھی بھی میرے، یہ بتاؤ کہ آپ کے سامنے ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتے، آپ کی طرف اشارہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر۔ فرمانے لگے کہ ایک فتویٰ ہے اور ایک تقویٰ ہے، ایک فتویٰ ہے اور ایک تقویٰ ہے۔ فتویٰ مفتی تو کہتے ہیں کہ جن کا پیشہ ہے اس طرح ان کو تو نہ دو، لیکن تقویٰ اللہ کا عظیم نام ہے، خدا کی عظمت کو دیکھ کر کے وہ ہاتھ پھیلا کر کے کہتے ہیں اللہ کے نام پہ دے دو، تو میں آپ کے فتویٰ کو چھوڑ کر کے تقویٰ پر عمل کر رہا ہوں، تو خدا کی عظمت کے پیش نظر میرے جیب میں جب تک ہوگا میں دیتا رہوں، میرے ہاں اللہ کے نام سے بڑھ کر کے قیمتی کوئی اور نام ہے نہیں، میں تو دیتا رہوں گا۔ تو حضرت ابو سعید الخزار رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں جب جمعہ پڑھنے کے لیے آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے، دور سے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، میرے دل میں آ گیا کہ یہ بہکاری ہے، پیشہ ور آدمی ہے اور یہ ذلیل لوگ ہیں، اس طرح بھیک مانگتے رہتے ہیں۔ میں نے ایسے دیکھا، بالکل خستہ حالت میں تھا، اس نے آواز دی وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، اے انسانوں جان لو جو کچھ تمہارے دلوں میں
اچھی نیتیں ہوتی ہے، بری نیتیں ہوتی ہے، خدا سب کو جانتا ہے۔ میرے طرف اشارہ تھا کہ تو مجھے بری نگاہ سے دیکھ رہا ہے، دیکھ لے۔ میں حیران ہو گیا کہ اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں اس کو بری نگاہ سے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا۔ تمہارے دل میں میرے خلاف جو برائی ہے نا، تو مجھے ذلیل سمجھتا ہے، خدا سے ڈرا کر، خدا جو یہ پکڑ لے گا۔ حضرت ابو سعید الخضار فرماتے ہیں کہ میں نے تو اس کو ذلیل سمجھا، بیکار ہی سمجھا، اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں بری نگاہ سے اس کو دیکھ رہا ہوں؟ اور ظالم نے وہی دور سے آیت پڑھی قرآن کی کہ تمہارے دلوں میں جو گند ہوتا ہے خدا اس گند کو جانتا ہے۔ تو میرے دل میں واقعتاً گند تو تھا کہ میں نے اس کو برا سمجھا، میرے دل میں واقعتاً گند تو آ گیا، بس میں نے رونا شروع کر دیا کہ اے اللہ، میں نے تیرے کس نیک بندے کو بری نگاہ سے میں نے دیکھا۔ میں دوڑا آگے جا کر کے اس کے پاؤں پہ پڑ جاؤں، اس سے معافی مانگوں۔ تو فوراً اس نے میرے رونے کو دیکھ کر کے کہنے لگے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ۔ وہ خدا ہے، جب اخلاص کے ساتھ کوئی توبہ کرتا ہے اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ تو نے اخلاص والی توبہ کی، چلو اللہ معاف کر دے آپ کو۔ اب کہتے کہ مجھے اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں نے اخلاص سے، اور واقعتاً میں نے دل کی گہرائی سے میں نے توبہ کی، اور پھر میں اس کے ہاتھ چومنے لگا تو دیکھا وہ غائب ہو گیا۔ اس قسم کے خدا کے بندے ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن کہتے ہیں کہ لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مسخرہ اور استہزاء اور تمسخر نہ اڑائے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ جن کا تمسخر آپ اڑا رہے ہیں، جن کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور جن کو آپ ذلیل سمجھ رہے ہیں، وہ آپ سے بھی زیادہ اچھے ہوں۔ آپ کے کارٹن کے کپڑے ہیں، آپ کی پراڈو گاڑی بھی ہے، آپ بنگلے کے مالک بھی ہے، لیکن خدا کے سامنے تو ٹکے کا بھی نہیں ہے۔ جس کو تو سمجھتا وہ تجھ سے بہتر ہے، جس کو تو ذلیل سمجھتا وہ تجھ سے بہتر ہے۔ تو اپنے دنیا کے اصولوں پر نہ تو لا کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن۔ عورتیں دوسری عورتوں کا مسخرہ نہ اڑائیں۔ عام طور عورتیں جو ہے نا مسخرہ اڑاتی ہیں۔ عورتوں میں پھر خاص طور پر سیٹ اور سرمایہ دار کی جو بیوی ہوتی ہے، یا مولوی صاحب کی بیوی، محتمم صاحب کی بیوی، یا مولوی صاحب اور محتمم صاحب کی جو بیوی ہوگی نا، صدقے کے چندے کے پیسے اس کے پاس زیادہ ہوں گے۔ تو یہ عورتیں بھی عام طور پر دوسرے غریب طبقے کی عورتوں کو کچھ نہیں سمجھتے۔ فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ۔ عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، کہ جو عورتیں مسخرہ کر رہی ہے، جن کو ذلیل سمجھ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ جن کو تم نشانہ بنا رہی ہو وہ تم سے بہتر ہو، اور ہوتا بھی اسی طرح۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ۔ اپنی ذات پر عیب نہ لگاؤ۔ کون اپنی ذات پر عیب لگاتا ہے؟ اپنی ذات پر عیب نہ لگاؤ۔ فرمایا ایک بندہ ہے، تو اس کو کہے اے لنگڑا، وہ کہتا ہے لنگڑا تو ہے، تیرا باپ ہے، تو نے اپنے آپ کو عیبدار کہا نا۔ اگر تو اس کو لنگڑا نہ کہتا تو وہ آپ کو لنگڑا نہ کہتا، تیرے باپ کو بھی لنگڑا نہ کہتا، تیرے دادا کو بھی لنگڑا نہیں کہتا۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی ذات پر عیب نہ لگاؤ۔ تو کوئی اپنی ذات پر تو کوئی عیب نہیں لگاتا ہے، عیب جوئی آدمی دوسروں کی کرتا ہے، لیکن جب آپ دوسری کے عیب جوئی کریں گے اور وہ آپ کو جواب دے گا، آپ نے کہا لنگڑا، لنگڑا تو ہے، لنگڑے کا بچہ، تیرا باپ لنگڑا، تو کہتے ہیں اندھا، وہ تیرا باپ اندھا، وہ بے وقوف، وہ تیرا باپ بے وقوف، تو بے وقوف، تو نے اپنے آپ کو عیبدار کہا نا۔ جواب جو مل گیا نا، جواب آپ نے تھوکا اور وہ تھوک واپس ہو کر کے تیرے پیشانی پہ آ گئے، تیرے پیشانی پہ لگا۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنی ذات پر عیب نہ لگاؤ۔ ایک یہ ہے کہ دوسرے کو برا کہو گے تو وہی گالی آپ کو دے دے گا، تو آپ نے گویا کہ خود جوتا اپنے منہ پہ خود مار دیا۔ دوسرا یہ ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، وہ جو مسلمان ہے وہ تیرا بھائی ہے،
تو اس کو جب گالیاں دے رہا ہے اور اس کا مذاق اڑا رہا ہے تو گویا کہ تو اپنا مذاق اڑا رہا ہے، اس لیے کہ تیرا بھائی ہے، اس لیے کہ تیرا مسلمان بھائی ہے، تو اس کا مذاق اڑا رہا ہے، اس کو ذلیل سمجھ رہا ہے، تو گویا کہ تو اپنے اوپر عیب لگا رہا ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے لقبوں سے کسی کو یاد نہ، یا خنزیر، اے گدھا، اے یہودی کا بچہ، اے یہودن، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ ہاں، میں حضرت ابو سعید الخزار کی بات آپ سے عرض کر رہا تھا کہ حضرت نے اس بندے کو گھٹیا نگاہ سے دیکھا، تو اس وجہ سے قرآن کہتا ہے کہ عورتیں عورتوں کی مذاق نہ اڑائیں۔ اس لیے دوست خوش طبعی کے طور پر مزاح کرے تو ٹھیک ہے، خوش طبعی کے طور پر سامنے والے کی توہین نہ ہو اور اس کی ذلت نہ ہو، اس کو حقیر نہ سمجھا جائے، وقت پاس کرنے کے لیے تو اچھی بات ہے۔ باقی یہ کہ اس قسم کی بات کر لینا کہ سامنے والا ذلیل بھی، اور کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے، کہ کوئی ایک بات آدمی کر لیتا ہے کہ لیکن آپس میں ایسی بے تکلفی ہوتی ہے کہ سامنے والے کو اگر آپ برا لفظ کہہ بھی دیں لیکن وہ خوش ہوتا ہے۔ یہ آپس کی باتیں ہوتی ہے کہ آپس میں ہمدردی کتنی ہے، آپس میں تعلقات کتنے ہیں، لیکن کبھی ایک چھوٹی سی بات کسی کو آپ کہیں گے، اس کے ساتھ آپ کا اتنا تعلق بھی نہیں ہے، دے مارے گا، آپ کو دشمنی بڑھے گی۔ تو اس لیے ان چیزوں کو آدمی خود دیکھ لے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے لقبوں کے ساتھ، یہودی، خنزیر یا حمار، اس طریقے پر قرآن کہتا ہے کہ کسی کو اس قسم کے الفاظ سے کسی کو یہ ہے کہ نہ پکارا جائے، اور اس قسم کے برے لقب ایک دوسرے پر نہ رکھا کرو۔ ہندوستان میں احمد علی ایک غریب، جیسے جمعے میں ہوتا نا، جہاں صف اول میں ایک آدمی آ کر کے بیٹھ گیا، صف اول میں ایک بہت بڑا سیٹ آتا ہے، کہتا ہے داخوات سے آخوات سے دلتا ذکرم، ادھر میں بیٹھ رہا ہوں، تم اس طرف ہو جاؤ۔ پھر دوسرا آ گیا، کہتے ہیں اس طرف ہو جا، اس کو اٹھا کر کے صف ثانی میں، پھر صف ثالث میں۔ بعض لوگ بعض میں آتے ہیں نا، بڑے بڑے بن ٹھن کر کے آتے ہیں، تو یہ غریب ایک فقیر قسم کا آدمی تھا، لوگ آتے تھے کہتے اٹھو، وہ اٹھا، اس طرف ہو جاؤ، پہلی صف سے نکال کر کے دوسرے میں، تیسرے میں، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ہے کیا، پھٹے پرانے کپڑوں میں، اور ہمیشہ نماز کے لیے آ جائیں۔ تو ایک دن شدید گرمی تھی، چھوٹی سی مسجد تھی، مسجد اندر بھر گئی، اس کو لوگوں نے دھکا دے کر کے باہر نکالا، تو باہر یہ کہ صحن میں اس کو دھوپ لگی، شدید گرمی لگی، غصہ بھی آ گیا کہ میں پہلی صف سے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو بڑے سمجھتے ہیں، مجھے دھکا دے کر کے انہوں نے باہر نکال دیا۔ جب امام صاحب نے نماز شروع کر دی اور لوگ سجدے میں گئے، رکوع سے جا کر کے سجدے میں گئے، تو اس نے یہ نا باہر دھوپ پہ تھا تو باہر اوپر دیکھنے لگے، کہنے لگا کہ اے مسجد، پوری دنیا سجدہ کر رہی ہے، تو کیوں سجدہ نہیں کرتی؟ اے مسجد، پوری دنیا سجدہ کرتی ہے، تو کیوں سجدہ نہیں کرتی؟ کہنے لگے، دھڑام سے مسجد سب کے اوپر گرا اور سارے کے سارے مر گئے سوائے اس فقیر کے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کسی کا مسخرہ نہ اڑاؤ اور کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، آپ کو کیا پتہ ہے کہ وہ کون ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، آپ نے ایمان قبول کر لیا اور ایمان کے بعد اب فسق و فجور والی باتیں آپ کر رہے ہیں۔ جو ایمان کے تقاضے، خوش اخلاقی سے پیش آ جاؤ، اچھے القاب کے ساتھ لوگوں کو پکارا کرو، اور یہ برے القاب کے ساتھ پکارنا اور برے الفاظ کو استعمال کر لینا، یہ ایمان کے تقاضے نہیں ہے، یہ تو کفر کے تقاضے۔ ایمان لانے کے بعد برا لقب، فسق و فجور والا لقب آپ پر پڑ جائے، آپ کو کہا جائے کہ یہ بہت شریر آدمی ہے، یہ ذلیل آدمی ہے، یہ موذی آدمی ہے، خدا کے بندے، ایمان لانے کے بعد تو نے اپنے اخلاق سے لوگوں کو اس طرح تنگ کر دیا، اتنا تنگ کر دیا کہ لوگ آپ کو ان القاب کے ساتھ پکار رہے ہیں، اس طرح نہ کرو۔ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اس قسم کے منہیات سے، خدا جن باتوں سے تمہیں منع کرتا ہے، ان سے اگر آپ باز نہیں آئیں گے، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، منع کیا، باز نہیں آئیں گے، تو پھر یہ اس قسم کے لوگ ظالم ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ خوش طبعی کی تو اجازت ہے، لیکن یہ کہ اس طرح یہ کہ ایسے
ایسا مسخرہ اور ایسا استہزاء، اس قسم کا تمسخر کہ سامنے والے کو ذلیل سمجھا جائے، اس کی اجازت نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی کسی پر نہ کرو۔ سوسائٹی کو دیکھ لو، لوگ کس قسم کے ہیں، اگر دیندار ہے تو ان کے ساتھ بدگمانی حرام ہے، اور اگر بدمعاش ہے تو پھر تو بدگمانی کر سکتا آدمی۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو۔ ان بعض الظن اسم، بعض بدگمانیاں وہ گناہ ہوتے، بعض بدگمانیاں یہ سوسائٹی ہے، یہ تبلیغی ہے، یہ علماء ہیں، یہ تہجد گزار ہے، یہ دیندار لوگ ہیں، ان کے ساتھ بدگمانی یہ اسم ہے۔ باقی چور ہے، ڈاکو ہے، اور ہے رشوت خور ہے، ساری سوسائٹی، ان کے ساتھ بدگمانی کوئی وہ گناہ نہیں ہے۔ ان بعض الظن اسم، بعض بدگمانیاں جہاں پر کوئی قرینہ نہیں ہے، لیکن اگر اس قسم کے قرائن موجود ہوں، ایک آدمی ہے وہ کسی بیرش لڑکے کے ساتھ الگ کمرے میں ہے، ایک آدمی ہے کسی خاتون کے ساتھ، اجنبی خاتون کے ساتھ الگ کمرے میں دروازے بند کیا، تو کیا اعتکاف کر رہے کیا؟ اس کے ساتھ آپ اچھا کون سا گمان کریں گے؟ اس کے ساتھ تو بدگمانی کریں گے کہ یہ کالا ہے، اس کا منہ بھی تو کالا ہے۔ اس کے ساتھ تو آپ اچھا گمان کیا کریں گے کہ دروازے بند کیا کسی اجنبی خاتون کے ساتھ، دروازے بند کیا کہ بیرش لڑکوں کے ساتھ، اس کو آپ اچھا سمجھیں گے؟ چاہے جتنا بھی صوفی ہو، جتنی بڑی داڑھی ہو، ہے مردار قسم کا بے ایمان۔ اس لیے ان بعض الظن اسم، بعض بدگمانیاں جہاں اس قسم کے قرائن نہ ہو، جہاں اس قسم کے قرائن اور شواہد نہ ہوں، یہ گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، اور لوگوں کی ہے کہ جاسوسی نہ کرو، اور لوگوں کے عیوب کے پیچھے نہ پڑو کہ اس میں کیا عیب ہے، اس میں کیا عیب ہے، اس میں کیا عیب ہے، اس میں کیا عیب ہے۔ خدا کے لیے حدیث میں آتا ہے جو لوگوں کے عیوب کے پیچھے پڑتا ہے، گھر بیٹھے بیٹھے اللہ اس کو رسوا کر دے گا۔ جو لوگوں کے عیوب کو تلاش کرتا ہے، گھر بیٹھے بیٹھے اللہ اس کو رسوا کر دے گا۔ اس لیے لوگوں کے عیوب، ہاں جہاں دین کا نقصان ہو تو وہاں جاسوس مقرر کرنا ضروری ہے۔ ملک کا نقصان ہو جہاں پر، وہاں جاسوس حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوس مقرر کیے، اور جاسوسوں کا اگر کوئی انڈیا کا جاسوس آپ کے پاس اگر آ جائے اور وہ پکڑا جائے تو واجب القتل ہے، اور خود آپ کے ملک کے اگر کوئی آدمی ایٹم بم کی نشاندہی کرے کہ ایٹم بم فلاں جگہ پر ہے، اس طریقے پر، وہ واجب القتل ہے۔ تو لیکن عام حالات میں عام مسلمان کے پیچھے آپ بندے لگا رہے، خدا کے بندے، آپ کا تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس طرح جاسوسی کرنا، تجسس کرنا، لوگوں کے عیوب کے پیچھے پڑنا، اس سے شریعت نے منع کیا۔ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت کوئی کسی کی نہ کر دیں۔ یاد رکھ لینا، غیبت میرے نبی نے فرمایا کہ ذکرک اخاک بما یکرہ، آپ ایسی باتیں سے اپنے بھائی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ تو غریب غائب ہے، وہ غائب ہے، لیکن آپ برائی کے ساتھ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اگر یہ کہ وہ موجود ہوں تو ان باتوں کو یقیناً وہ ناپسند کرے گا۔ غیبت اس وقت ہے کہ کوئی دینی فائدہ آپ کا نہیں ہے، دینی مسئلہ کوئی وابستہ نہیں ہے، آپ کسی کو رسوا کرنا چاہ رہے، اس کی برائیاں بیان کر رہے ہیں، تو پھر تو غیبت ہے۔ اگر عیب اس کے اندر موجود ہے، اس کی عدم موجودگی میں آپ بیان کر رہے ہیں تو غیبت ہے، اور اگر عیب اس کے اندر نہیں ہے پھر بھی آپ کہہ رہے اس میں یہ عیب ہے، پھر تو یہ بہتان ہے۔ بہتان کی بھی اجازت نہیں ہے، غیبت کی بھی اجازت نہیں۔ لیکن یہ یاد رہے، اگر ایسا مولوی ہے کہ بدعتی ہے، ایسا مولوی ہے کہ فراڈی ہے، اور اس قسم کا صوفی ہے جو فراڈی ہے، آپ کو پتہ کہ یہ خلق خدا کو نقصان پہنچائے گا، اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے، اگر کچھ لوگوں کے سامنے آپ تذکرہ کر رہے ہیں اس لیے تاکہ لوگ اس کی بدماشیوں سے اور اس کی دینی نقصانات سے یا دنوی نقصانات سے لوگ محفوظ ہو جائیں، یہ غیبت نہیں ہے۔ غیبت تو اس وقت ہے کہ جب مولوی منظور کی کسی عیب کو آپ ذکر کر رہے ہیں، ویسے مولوی منظور کو آپ کو ذلیل کرنا ہے۔ لیکن اگر مولوی منظور کے اندر دینی کوئی کمزوری ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، کوئی بدعتی ہے یا اس قسم کے، تو بدعتی مولوی جتنا بھی بڑا ہو، بدعتی صوفی جتنا بھی بڑا ہو، اس نے اس وجہ سے ہمارے محدثین نے انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ بعض لوگوں کے بارے میں کہا کہ افحش خلق اللہ، یہ اللہ کے مخلوق میں سب سے برا انسان ہے، اکذب خلق اللہ، یہ سب سے بڑا جھوٹا ہے، اسوا خلق اللہ، بہت برا انسان ہے، اور یہ بٹیر باز ہے، تیتر باز ہے،
کھڑے ہو کر کے کھانے والا، پیشاب کرنے والا ہے، ذلیل آدمی ہے، دجال کذاب۔ انہوں نے اتنی بڑی داڑیاں صوفیوں کی تھی، محدثین نے ان کو للکارا ہے۔ اگر ظاہر ہے کہ ان کی عیب کو ذکر نہ کیا جائے تو پھر ان کی داڑھی کو دیکھ کر کے لوگ تو گمراہ ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے دینی اگر مفاد وابستہ نہ ہو، دینی مفاد اگر یہ ہے کہ دینی کوئی نقصان نہیں، ویسے کسی کی ذلت کے لیے آپ برائی کے ساتھ اس کا تذکرہ کر رہے تو غیبت ہے۔ باقی یہ ہے کہ کسی بدعتی مولوی ہے، رافضی مولوی ہے، شیعہ مولوی ہے، قادیانی ہے، اس کو اللہ کا بھلا کرے، اس کی برائیاں آپ ذکر کریں، امت کو تنبیہ کر رہے ہیں تاکہ امت اس کی برائیوں سے بچ جائے اور امت گمراہ نہ ہو جائے، ضلالت کے راستے پر یہ کہ نہ لگے، تو ایسی صورت میں اس کی اجازت ہے، بلکہ آپ کو کرنا بھی چاہیے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، قرآن نے ان آداب کا تذکرہ کر دیا کہ کسی کا مذاق اور مسخرہ ناجائز آپ نہ کر دیں، کہ آپ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھ کر کے ان اخلاق کا آپ اہتمام کریں گے تو آپ کے ملک کے اندر اور آپ کی سوسائٹی کے اندر اور آپ کے معاشرے کے اندر پھر یہ کہ وہ جو ماحول ہے وہ معاشرے بہترین طریقے سے چلے گا۔ بصورت دیگر اگر یہ کہ آپ اس طریقے پر یہ کہ لوگوں کو ذلیل کریں گے اور ان اخلاق کا اہتمام نہیں کریں گے تو پھر آپ کے ملک کے اندر پھر نفرتیں اور عداوتیں اور دشمنیاں ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔